السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلمان ندوی آپ حضرات کی خدمت میں دین کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار۔ حضرات، جیسا کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری توجہ ان گناہوں کی طرف نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے گناہ ہم سب کو کس نتیجے پر لے جا کر پہنچائیں گے۔ ہم سب سے ایسے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال کا ثواب اکارت ہو جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال کا ثواب ہم کو نہیں ملتا۔ جیسے ہم عمل تو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ ہم کیسے جانیں گے؟ تو ہم دیکھیں اپنے اندر یہ 4 گناہ اگر ہمارے اندر اگر پائے جاتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال کا ثواب اکارت ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کا ثواب برباد ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو 4 گناہ وہ بتانے والا ہوں کہ جن سے ہمیں حد درجہ بچنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے، کیونکہ وہ گناہ ہمارے اعمال کا ثواب ختم کر دیتے ہیں۔ اور وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ جن میں سے جو پہلا گناہ ہے اس کا تعلق ہے نیت سے، کہ اولاً تو ہماری نیت کیا ہے کوئی بھی عمل کرتے وقت۔ جیسے کہ ہم سب اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری اس میں نیت کیا ہے؟ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ اس کی دنیا بن جائے، جیسے اگر کسی نے نماز اس لیے اگر پڑھی کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہو، کسی نے روزہ اس لیے رکھا، حج اس لیے کیا کہ اس کے کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو، تو اگر کوئی اعمال اس لیے اگر کرتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خوب ترقی ہو اور خوب نفع ہو، تو آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کی زینت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو بھرپور دیں گے، یعنی خوب اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ دنیا میں ایک فیکٹری تھی، اس کی 2 فیکٹریاں ہو جائیں گی، اور ایک دکان تھی 2 دکانیں ہو جائیں گی، خوب ترقی ہوگی، کاروبار بھی چلے گا اور سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، یعنی ان کو بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی بدلہ پورا ان کو دیا جائے گا۔ جنہوں نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ کاروبار میں ترقی ہو جائے، تو کاروبار میں خوب ترقی ہوگی اور خوب ان کی دکانیں بڑھیں گی اور خوب وہ کمائیں گے، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، اور آخرت کے اندر ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے علاوہ ان کے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، بڑے اعمال کیے تھے اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کو بدلہ ملے گا، اور لیکن اس کی نیت نہیں صحیح تھی، تو نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ جا کہاں رہا؟ جہنم کے اندر جا رہا، حالانکہ نمازیں اس نے دنیا کے اندر پڑھی تھی۔ تو نمازیں تو دنیا کے اندر پڑھی تھی، لیکن نیت کے اندر ان کے یہ تھا کہ دنیا بن جائے، تو دنیا تو ان کی بن گئی تھی، دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ پا چکے تھے، اب اپنے اعمال کا بدلہ جو صدقہ کیا تھا، اللہ کے راستے میں بڑی غریبوں کی مددیں جو امداد جو کی تھی، تو اب آخرت کے اندر اس کا ثواب اور اس کا بدلہ ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ ان کی دنیا بن جائے، برکت ہونے لگے، تو دنیا بن گئی، برکتیں خوب نازل ہوئیں، اور لیکن آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہ ہوگا۔ اور نیت صحیح نہ ہونے کا ایک دوسرا مطلب ہے، نیت جس کی صحیح نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ تھا کہ اگر نیت کے اندر یہ ہے دنیا کو حاصل کرنا، تب بھی اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نمازیں اس لیے پڑھتا ہے
کوئی روزہ اس لیے رکھتا ہے، حج اس لیے کرتا ہے اور صدقات اس لیے کرتا ہے کہ وہ شخص دوسروں کے نظروں میں بہت زیادہ وہ سخی سمجھا جائے اور بہت زیادہ امیر سمجھا جائے۔ اگر کوئی صدقہ اس لیے کر رہا، اگر نمازیں کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دوسروں کی نظروں میں وہ شخص بہت بڑا متقی اور پرہیزگار جانا جائے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آئے گا قیامت کے دن جب اپنے اعمال کا بدلہ لینے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور جن کو تم اپنی نمازیں دکھلا کر کے پڑھتے تھے، تم جا کر اپنے اعمال کا بدلہ انہی سے لو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے نمازیں اس لیے پڑھا کہ سامنے والا دیکھنے والا اس کو بہت بڑا متقی سمجھے، تو سامنے والے نے تو متقی سمجھ لیا، بہت بڑا نمازی سمجھ لیا۔ اور اگر کسی نے صدقات اس لیے کیے تھے کہ یہ بہت بڑا سخی جانا جائے، تو یقیناً بہت بڑا سخی جانا گیا اور بہت لوگوں کی نظروں میں بہت مکرم بنا۔ اور لیکن آخرت کے اندر حال اس کا کیا ہے کہ جب اپنے اعمال کا بدلہ لینے جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم اپنی سخاوت جن کو دکھلاتے تھے نا، انہی سے جا کر اپنا بدلہ لو، اپنے اعمال جن کو دکھلاتے تھے انہی سے جا کر اپنا بدلہ لو، میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں۔ دیکھو جا کر ان کے پاس تم کوئی بدلہ پاتے ہو۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب آخرت کے اندر نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کی نیت صحیح نہیں ہوتی اس کو 3 طرح کے عذاب دنیا کے اندر ملتے ہیں، 3 طرح کے عذاب اس کو دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت نیتہ طلب الدنیا، کہ جس شخص کی نیت ہو دنیا کو حاصل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ جعل الفقر بین عینیہ، کہ محرومی اور اس کے مقدر میں لکھ دیا کرتے ہیں، یعنی اس کا چین و سکون ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کو جو دوسری سزا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وَشَقَّتْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اس کے کاروبار کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی اس کے کاروبار کو بکھیر دیتے ہیں کہ اس کا کاروبار اتنا بکھر گیا کہ وہ صبح کہیں کر رہا ہے، شام کہیں کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا کہیں کھا رہا، شام کو کھانا کہیں کھا رہا، شام کو آیا اتنی دیر میں کہ بچے سو رہے تھے، اور صبح چلا اتنی جلدی گئے کہ بچے سوتے ہی رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دولت تو اس نے خوب کمائی، کیونکہ اس کی نیت نہیں صحیح تھی، دولت اس نے خوب کمائی اور خوب پیسے انہوں نے جمع کر لیے، لیکن اللہ نے ان کی نیت کو صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان سے چین اور سکون کو ختم کر دیا کہ کماتا کو تو خوب ہے لیکن اپنے بچوں کی صورت کو دیکھنے کو ترس رہا۔ تو اور تیسری سزا جو اس کو جو ملتی ہے وَلَا يَأْتِيهِ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر کے اندر لکھا جا چکا۔ ایسا نہیں ہے کہ دن دگنا رات چوگنی یہ محنت کر رہا ہے تو پھر اس کو مقدر سے زیادہ مل جائے، نہیں ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر کے اندر لکھا۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھنے کہ نیت کو صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ عذابوں کے اندر بھی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو اولاً تو ہمیں نیت صحیح کرنا ہے، یہ پہلا گناہ ہے جس کا تعلق نیت سے تھا۔ اور دوسرا گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہمیں احساس سے ہمیں 4 گناہ بتائے تھے کہ 4 گناہ ایسے جن میں سے پہلا جو نیت کے بارے میں تھا، اور دوسرا گناہ ہے کہ انسان گناہ تو وہ کرتا رہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیکیاں اس کی خراب ہو رہی ہوتی، اس کے نیکیوں کا بدلہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جن میں سے یہ گناہ ہے ایک حسد، دوسرا گناہ کیا ہے؟ حسد۔ اب حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد یہ ہے کہ ہم جب کسی کو اچھی نعمتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں اس پر اور اچھا کھا رہا ہے پہن رہا ہے، تو ہمارے دل کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے پاس سے یہ سامان کسی بھی طرح سے ختم ہو جائے اور ہمیں مل جائے، اگر ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس سے بہرحال ختم ہو جائے، یہ حسد ہے کہ دوسروں پر جو جلن، کینہ، کپٹ، ہمیں پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ، ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم دوسرے کے بارے میں جلن تو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو جلن ہے دوسرے کے بارے میں، یہ جلن ہماری نیکیوں کو ختم کر رہی ہوتی۔
یہ حسد اور یہ کینہ کپٹ یہ ہماری نیکیوں پر ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ یقیناً حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ یہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے، یعنی لکڑی ختم ہو جاتی، دھیرے دھیرے جل جاتی، صرف آگ رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی بالکل ختم کر دیتا ہے کہ اس کی نیکیاں بالکل صاف ہو جایا کرتی۔ تو یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیں کسی پر حسد نہیں کرنا۔ ہم حسد کیوں کریں؟ اگر کوئی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، تو اس کو پہنا کون رہا؟ اس کو اللہ پہنا رہا ہے، اس کو اللہ کھلا رہا۔ جب اللہ کھلا رہا تو پھر ہمیں یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر یہ اعتراض کریں اور ہم کسی کے بارے میں حسد کریں کہ اس کو اتنا کیوں ملا؟ ہم کیوں کسی پر یہ جلن کریں؟ ہم کیوں کسی پر حسد کریں کہ اس کو اتنا کیوں دیا گیا؟ میرے عزیز، جب اس کو اللہ دے رہا ہے تو اللہ جس کو جتنا چاہے گا عطا کرے گا، ہمیں اس پر حسد اور جلن کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا گناہ ہوا جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ کون سا؟ تیسرا گناہ کون سا ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے؟ میرے دوستو، وہ تیسرا گناہ ہے کبر۔ یہ کبر کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ تکبر انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کے اعمال تکبر کی وجہ سے ختم ہو جاتے۔ تکبر کہتے ہیں انا، یعنی جو کچھ ہوں تو میں ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ اگر کسی کے اندر میں ہے، تکبر ہے، تو یہ گھمنڈ انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد ما كان في قلبه حبة خردل من کبریا، کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا جاتا ہو، تکبر پایا جاتا ہو۔ یہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم جب گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ کیفیت اگر پیدا ہوتی ہے کہ سامنے والا، دیکھنے والا، اس کے سامنے جب ہم گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا گاڑی والا ہوں اور میرے پاس یہ نعمت ہے اور میں سب سے زیادہ افضل ہوں، سب سے زیادہ میں دماغی ہوں اور سب سے زیادہ میں دنیا کو چلانے والا ہوں۔ یہ اگر آنا ہے کسی کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب انسان سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے۔ اپنے سے کسی کو بھی اگر کمتر سمجھتا ہے تو یہ تکبر۔ کسی کے اندر بھی ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ ہے اور تکبر ہے تو یہ انسان کو تباہ کر دیتا۔ شیطان جو جنت سے جو نکالا گیا، اس کی سب سے بڑی جو غلطی رہی وہ تکبر کی غلطی رہی کہ اللہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں مٹی سے جس کو آپ نے پیدا کیا اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا گناہ تھا جو تکبر، ہمیں ہمیشہ کبر سے بچنا ہے، ہمیشہ تکبر سے دور رکھنا ہے۔ ہم اپنے سے کمتر سمجھیں، ہم اپنے سے کمتر سمجھیں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، تمہاری اکڑ کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں جائے گی اور نہ تمہارے اکڑنے کی وجہ سے تم آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تمہاری گھمنڈ کس چیز کا ہمیں گھمنڈ، ہمیں تکبر کس چیز کا؟ یہ تکبر ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، ان کو تباہ کر دیتا ہے، تو ہمیں اس تکبر سے بچنا ہے۔ یہ تیسرا گناہ ہوا۔ اور چوتھا گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کا ثواب ختم ہوتا ہے؟ وہ چوتھا گناہ ہے جو ہم سب میں عام ہو چکا ہے کہ حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لاکھ توبہ کریں، اللہ کے سامنے ہم خوب توبہ کریں، لیکن جب تک جس کا حق ہم نے مارا ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس وقت تک معاف نہیں فرماتے۔ آج تو یہ ایک عام گناہ یہ پھیل چکا ہے کہ ایک زمین والا دوسرے کی زمین دبائے پڑا، اللہ کے سامنے بڑے سجدے کر رہے ہیں، بڑے حج کر رہے ہیں اور بڑی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
میرے عزیز یاد رکھنا، اگر ہم نے کسی کا حق اگر مارا ہے، کسی کی زمین اگر ہم نے دبا کر رکھی ہے، کسی کے پیسے اگر ہم نے دبا لیے، تو جب تک اس کو ہم وہ پیسے نہیں واپس کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں معاف نہیں فرماتے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اور جو حقوق اللہ ہے، جیسے بعض دفعہ اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، ہم نے اللہ سے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہے تو پھر وہ بندہ جب معاف فرمائے گا تبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو آج دنیا کے اندر یہ گناہ عام ہو چکا، ہر چیز کے اندر یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ بازاروں کے اندر یہ جو عام طور سے یہ گناہ پھیل چکا ہے کہ ہر چیز کے اندر ناپ تول میں کمی ہو رہی، کسی کو پھل دے رہے ہیں اس میں دھوکہ دھڑی ہو رہی، اور کسی کو کوئی سامان دے رہے ہیں اس میں کمی کر رہے ہیں ہم۔ تو میرے بھائی، اگر ہم کسی کو کم سامان دے رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ قابل نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھنا کہ جس کو ہم کم سامان دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی ہم سے بدلہ لینے کے لیے، اور سب آئیں گے یک کے بعد دیگرے، لاؤ جی مجھے بھی تم نے کم دیا تھا، مجھے بھی کم دیا تھا۔ تو اگر کسی کے آپ نے 10,000 روپے مار لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے مارے، آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو ناپ تول میں اگر ہم نے کمی کی، ہمارے جو ناپنے پیمانے میں اگر ہمارے کمی تھی، تو پتہ ہے ہم سے کس کس نے سامان خریدا، ہم کس کس سے معافی مانگیں گے، ہم کس کس سے جا کر اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان اتنے لوگوں کے پاس معافی کے لیے نہیں جا سکتا، تو جب نہیں جا سکتا تو دنیا سے جائے گا اسی حالت میں، اور جب جائے گا اسی حالت میں تو قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن بدلہ دے گا کہاں سے؟ قیامت کے دن بدلہ دے گا کہاں سے؟ تو بدلہ وہاں پر جب یہ دے گا تو بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس غلہ ہوگا نہیں جو یہاں پر کم دیا تھا، اور یہ جو پھل فروٹس وغیرہ تھے جو کم دیے تھے وہ ہوگا نہیں، تو اب اللہ کے یہاں دے گا کیسے بدلہ؟ تو اللہ کے یہاں جو یہ بدلہ دے گا، بدلہ دلوایا جائے گا، تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ اگر نیکیاں اس کی ساری دے دی گئی، ابھی بھی اس کا بدلہ اس پر باقی ہے، اس کا حق باقی ہے، تو اس کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر تو یہ بڑی نمازیں پڑھ کر گیا تھا، دنیا کے اندر بڑے صدقات کیے تھے، بڑی نیکیاں جمع کی تھی، لیکن آخرت کے اندر اس کے پلے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا، ساری نیکیاں ختم۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے، دوسروں کے حق کو مارنا، یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم دنیا کے اندر ہم دوسرے کے حقوق کو مکمل طور سے ادا کریں گے، ہم کسی کے حق کو نہیں ماریں گے کہ قیامت کے دن کل ہمارا گریبان پکڑا جائے، قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے، اس سے ہم بچیں گے۔ اور جب ہم یہ دوسروں کے حقوق کو دنیا کے اندر جب ادا کریں گے، پہلے نمبر پر اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے، اپنے آپ کو تیسرے نمبر پر کبر سے بچانا ہے، اور چوتھے نمبر پر حقوق العباد سے بچانا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اور ان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ جب ہم اور آپ ان گناہوں سے جب ہم بچیں گے تو پھر یقیناً جو اعمال ہم دنیا کے اندر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے۔ لیکن اگر ان گناہوں سے ہم نہیں بچ رہے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر یہ جو جہنم کے اندر ہمیں جانا پڑے گا، نیکیاں ہماری ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو ہم یہ آج سے ہی یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام گناہوں کو مکمل طور سے چھوڑ دیں گے، ان تمام گناہوں سے ہم دور رہیں گے۔ جب ان گناہوں سے ہم دور رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ ہمیں اور آپ کو ملے گا، وہ بدلہ ہماری نیکیوں سے کوئی کم نہیں کر سکے گا۔ جب ہم نے کسی کا حق مارا نہیں ہوگا تو کم کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ انسان جب یہ اعمال جب کرے گا تو اس اعمال کے ذریعے وہ انسان آخرت کے اندر سرخرو ہوگا، اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اعمال نامہ اس کو دائنے ہاتھ میں ملے گا، اور پھر جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔